اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کی سیکنڈ کلاس ہے جو کہ جماعت سوم کے لیے ہے، تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے حمد پڑھی تھی، اس کا سارا کام کیا تھا، الفاظ معنی، معروضی سوالات، سوال جواب، ہم نے سب کام کیا تھا اور سمجھا بھی تھا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ کام آپ نے کر لیا ہوگا۔ تو آئیے آج ہم اپنا سیکنڈ سبق پڑھیں گے، تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ یہ آپ کے صفحہ نمبر 8 پر ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں دنیا میں اور جو اچھی باتیں بتاتے ہیں اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، انہیں نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام بھی ہیں اور ان کی کہانیاں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بھی۔ آپ قرآن پاک کھولیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی بھی اس میں موجود ہے۔ آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے چھوڑا تھا، باقی لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں، بہت سالوں تک انہوں نے لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کری پر بہت سالوں تک کامیاب نہیں ہوئے، تو اللہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو جو اچھے کاموں سے، جو برے کاموں سے باز نہیں آ رہے، تو ان کو سزا دینے کے لیے فیصلہ کیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کشتی بنی ہوئی اتنی بڑی، وہ کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر کچھ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے بس جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی۔ کس چیز کے لیے لکڑیاں کاٹنا شروع کر دی؟ کشتی کے لیے۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کری۔ ساتھی کسے کہتے ہیں؟ جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے دوست تھے، انہوں نے ان کی مدد کری ہے کام کرنے میں۔ دوسرے لوگ ان کو کام کرتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے، کیا کہتے؟ یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتی بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا بھی نہیں ہے، کوئی سمندر بھی نہیں ہے، یہ کشتی مٹی پر چلاؤ گے کیا؟ وہ اس طریقے سے بولتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی، جیسے تصویر میں دکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی کشتی ہے، تو وہ تیار ہو گئی۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو۔ انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا۔ تمام جانور دیکھیں کشتی کے اندر جا رہے ہیں، تمام جانور آپ پکچر میں دیکھیں گے، تصویر کے اندر جانور جا رہے ہیں، تو تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائیں، بیل، گھوڑا، گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے، ارے ان سب کو کیا ہو گیا، یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا، ان کا بیٹا بھی تھا جو نافرمان تھا، جو غلط کاموں سے باز نہیں آ رہا تھا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ رہا تھا، وہ بھی تھا ان کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا، لیکن وہ نہ مانا۔ ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا، مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا۔ اچانک بادل آ گئے، بہت تیز بارش ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایسا لگا جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو۔ چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے کہ کیا ہو گیا، اچانک اتنی تیز بارش ہوئی، زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ لوگ بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی ڈوب گئے، یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ سارے نافرمان لوگ، جتنے بھی نافرمان تھے جو نہیں مانتے تھے، لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی۔ بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا۔ کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر اتنا خوش ہوئے، پانی کم ہونے لگا اور کشتی کی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی۔ جب سورج نکل گیا، کشتی میں سوار لوگ اتنا خوش ہوئے، پھر دیکھا کہ آہستہ آہستہ پانی کم ہونے لگ گیا اور ایک پہاڑ کی طرف جا کر رک گیا، جس کا نام جودھی تھا۔ اس پہاڑ کا نام تھا جودھی۔ لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی۔ تو آپ نے یہ کہانی سنی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے غور سے سنی ہوگی اور سمجھا ہوگا۔ تو آئیے ہم اس کے آگے کا کام کرتے ہیں۔